لیکچر 11 تحریک پاکستان دو قومی نظریے کا ارتقا۔ اس کے نمبر 1 پر لکھیں گے تعارف۔ تعارف میں لکھیں گے قائد اعظم محمد علی جناح نے بجا طور پر نشاندہی کی تھی کہ پاکستان اسی دور میں یا اسی دن ماجرے وجود میں آ گیا تھا جب وہاں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا اور ایک دوسری قوم وجود میں آ گئی تھی۔ گویا اسلامی قومیت کی ابتدا محمد بن قاسم کے حملے سے بھی بہت پہلے عرب تاجروں کے ذریعے اشاعت اسلام ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی حکومت ہوئی تو یہاں اشاعت اسلام کی رفتار تیز ہو گئی۔ مسلمان سلاطین و فاتحین نے اپنے حسن انتظام سے ہندو عوام کو متاثر کیا اور اسلامی نظام حکومت کے سنہرے اصولوں کا عملی مظاہرہ کر کے ہندو معاشرے کے ذہین افراد کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ تاہم برصغیر میں دین حق کی اشاعت کا اصل صحرا ان صوفیائے کرام کے سر پر ہے جنہوں نے اس مقصد کی خاطر اپنی زندگیاں تک وقف کر دی۔ ان تمام جدوجہد کی بنیاد دو قومی نظریے پر تھی۔ دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور دوسری مسلم۔ اس کے بعد نمبر 2 پر لکھیں گے تاریخی واقعات۔ اب تاریخی واقعات میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، تھوڑے سے تاکہ آپ لکھ سکیں۔ نمبر 1 پہ لکھیں گے محمد بن قاسم کی 712 میں سندھ آمد۔ نمبر 2 پر محمود غزنوی کے 17 حملوں سے سومناتھ کا مندر ٹوٹنا۔ نمبر 3 پر لکھیں گے بھکتی تحریک کے ذریعے مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا۔ نمبر 4 پر اکبر کا متحدہ قومیت کو پیدا کرنے کا معاہدہ کوشش کرنا۔ نمبر 5 پر شاہ ولی اللہ کا ہندو کی معاشرت ختم کرنے اور دو قومی نظریے کی بنیاد رکھنے کا حکم۔ نمبر 5 پر وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا مجدد الف ثانی کا فلسفہ لکھنا۔ اور نمبر 5 پر لکھیں گے کتاب الہند میں البیرونی کا معاشرتی تذکرہ۔ اور نمبر 6 پہ شاہ ولی اللہ کے پاکستان خواب بننے کی تعبیر۔ یہ تاریخی واقعات ہے جو نمبر 2 میں صرف آپ ہیڈنگز کے طور پر لکھ سکتے ہیں یا سرکل میں یا صرف پوائنٹس میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، ان کو ایکسپلین نہیں کرنا۔ اب نمبر 3 پر لکھیں گے جدید دور میں دو قومی نظریے کا ارتقا۔ اے برطانوی حکومت کی طرف سے ہندوؤں کی سرپرستی۔ بی اردو ہندی تنازع 1867۔ سی ہندوؤں کی انتہا پسند تحریکیں۔ اس کے اندر لکھیں گے 3 آریہ سماج، شدی اور شنگٹن۔ ڈی میں لکھیں گے آل انڈین نیشنل کانگریس 1885۔ ای متعصب ہندو قائدین۔ ای کے بعد ایف آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906۔ جی 1916 ہندو مسلم اتحاد۔ ایچ ہندو مہاسبھا کا قیام۔ آئی 14 نکات 1929۔ جے خطبہ الہ آباد کا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پر لکھیں گے نظریہ پاکستان کی تشریح قائد اعظم کی ارشادات کی روشنی میں، اور ساتھ ہی اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو نظریہ پاکستان کی تشریح قائد اعظم علامہ اقبال کی روشنی میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہم اس کو حاصل کلام کر دیں گے۔ حاصل کلام میں جی لکھیں گے دو قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ برصغیر کے مسلمان ایک علیحدہ اور مکمل قوم ہیں، اور لفظ قوم کی کوئی تشریح کی جائے تو اس پر پورا اترتے ہیں۔ ہندو مت نے برصغیر میں آنے والے مختلف مذاہب اور ان کے پیروکاروں کو خود میں سمو لیا، لیکن اسلام اور مذہب کے پیروکار ہمیشہ سے ایک علیحدہ شکل میں موجود رہے۔ اسلام ایک جامع نظام ہے جس کے ماننے والوں نے کبھی بھی خود کو ہندو اکثریت میں ضم نہیں ہونے دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ ختم ہو گیا، تھینک یو۔